الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ، اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. ہم نے ایک حصہ نہج البلاغہ سے ختم کیا اور وہ منصبدار اور حکمرانوں کا تعارف ہے جو نہج البلاغہ میں ذکر ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے جناب مالک اشتر کو لکھا ہوا سیاسی مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کا اس کا مطالعہ شروع کیا، اور آج ہم اس مکتوب سے، کیونکہ مکتوب قدر طویل ہے، اس کے سب جوانب ہمارے لیے گھیرنا اصلاً ممکن نہیں ہے. اس میں سے بعض ایسے امور کہ جس سے امیر المومنین علیہ السلام کا طرز سیاست معلوم ہو جائے اور علاقوں کے اوپر جو سیاسی امور کی انجام دہی یا سیاسی حوالے سے جس تقاضے کو ایک برپا کرنا ہمارے لیے ضروری قرار پاتا ہے، اس کا ہمیں علم ہو جائے. اس جہت سے ہم بعض امور کو ملاحظہ کریں گے. لہٰذا ہم نے آغاز مکتوب میں ہی 4 چیزوں کو ملاحظہ کیا جس کی طرف امام علی علیہ السلام نے توجہ دلائی تھی، اور وہ 4 چیزیں یہ تھیں کہ جناب مالک اشتر کو جب ولایت سونپی اور حکمران مصر کا بنایا تو انہیں امام نے ارشاد فرمایا، یعنی اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اولاً اس کا اقتصادی نظام برپا کرو، نمبر 2 اس جگہ پہ لوگوں کی رفاہ کا بندوبست کرو، دشمنوں سے جہاد کرو، اور نمبر 4 تعمیراتی کام کرو. یہی ایک وظیفہ ہمارا بنتا ہے. یقیناً یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی، لیکن اس دنیا میں انسان جب ایک عہد کرے اور اپنے ساتھ عزم کرے تو عزم اور عہد کے دوش کے اوپر وہ کئی مراحل کو طے کر جاتا ہے اور کسی نہ کسی حد تک امور کو انجام دے دیتا ہے. ہم نے اسی اثناء میں پھر تشیع کے اندر جو ایک فکری طور پہ بعد کے ایام میں ایک بعض حلقہ جات میں ہم اسے دیکھتے ہیں، ایک انحطاط کی صورت آئی، ایک زوال پذیری کی صورت آئی فکری طور پہ، اور انہوں نے چند امور کا نام دین قرار دے دیا. اس تناظر میں ہم نے پھر اس کے مضرات اور نقصان دہ چیزوں کو بھی اسی ضمن میں ملاحظہ کیا. لہٰذا فکری طور پہ قوی ہونا، فکری طور پہ جامع ہونا، یہ پہلی سیڑھی بنتی ہے، یہ پہلا قدم بنتا ہے کہ ایک جگہ پہ تبدیلی کو برپا کیا جا سکے. دوسرا، ہم نے مکتوب کا آغاز کیا اور سیاست کو تقوی کے ذیل میں دیکھا، کیونکہ مینجمنٹ تو بہت سارے افراد کر لیتے ہیں. اس کے لیے صرف اور صرف اگر مینجمنٹ ہو تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تو سکھ بھی کر سکتا ہے، ہندو بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے، یہودی بھی کر سکتا ہے. جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک گھر کی مینجمنٹ ہے، دکان کی ہے، کمپنی کی ہے، ادارے کی ہے. بلکہ آج کے دور میں تو دنیا بھر کے بڑے بڑے ادارے کون چلا رہے ہیں؟ وہ سارے غیر مسلم ہیں. لہٰذا مینجمنٹ کے اعتبار سے مشکل ہمیں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مینجمنٹ کس نظریے اور کس دوش پہ کرنی چاہیے، یعنی اس مینجمنٹ کا پشتوانہ یا اس مینجمنٹ کی بیس کیا ہونی چاہیے. مثلا ممکن ہے ایک بڑا مومن ہو، متدین ہو، مثلا شیعہ بھی ہو، دیندار بھی ہو، کچھ بھی مینجمنٹ نہ کر سکے. کیا وہ کوئی مینجمنٹ نہیں کر سکتا، نہیں ایک چیز کو چلا سکتا، وہ اپنے امور کو ہی صحیح طرح سے نہیں چلا سکتا، تو کیا وہ دیندار نہیں رہے گا؟ نہیں، دیندار رہے گا، لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے. سیاسی امور جب ہم تجزیہ تحلیل کریں، اور یہ والا انخلا بہت بڑے پیمانے پہ، یعنی یہ صرف کوئی پاکستانیوں کے اندر نہیں ہے انخلا، یا یہ جو ہم اس حوالے سے زوال پذیری دیکھتے ہیں پاکستانی نہیں، یہ مجموعی طور پہ معاشروں میں رہنے والے لوگوں میں پائی جاتی ہے. معاشروں میں رہنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس اپنا ظاہری مفاد لینا چاہیے اور ظاہری حالات ہمیں اپنے درست کرنے چاہیے. اب وہ جس طریقے سے بھی ہوتا ہے ہمیں مجبوراً اختیار کرنا پڑے گا.
اس لیے انہوں نے سیاست کو اس کے اصل مقام سے نکال کے اس کے اہداف اپنے مفادات کے رکھ دیے، اور سیاست ترجمہ ہونے لگی مفادات کے حصول کا نام۔ اچھا، یہ چیز فوراً حل بھی نہیں ہوتی، اس کو ہمیں بہت عمیق طریقے سے دیکھنا ہوگا۔ اگر سیاست کو مفاد سے جدا، یعنی یہ معلومات ہمیں فائدہ نہیں دیتی، اگر سیاست کو مفادات کی دنیا سے جدا کر کے نہ دیکھا جائے تو سیاست میں کوئی دینی رخ موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر سیاست مفادات ہی کے نام پہ ہمارے سامنے آئے، سیاست یعنی مفادات کا حصول، تو یہی وہ باطل معنی ہے کہ جو ہر دور میں اہل باطل نے اس کو پہنایا ہے اور اپنے مفادات حاصل کیے ہیں۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں سیاست بے نام میں مفادات کا حصول نہیں تھا، سیاست بے نام تقوی ہے، یعنی کسی معیار کے اوپر مینجمنٹ کرنا، کسی معیار اور کسی اصول کو فالو کرتے ہوئے، کسی اصول کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے۔ مثلا یہ جگہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ہے، یا ہر انسان کے پاس ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے، یا ہر انسان کے پاس کم سے کم اپنا جسم ہے، یہ جسم ایک ریاست ہے اس کا نفس ایک ریاست ہے۔ ایک دفعہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جس طرح مرضی اس کے لیے قانون بناؤں، میری مرضی، میں جس طرح مرضی اسے استعمال کروں، کیونکہ انہی چیزوں سے اس کے اندر سیاست مداری اور سیاسی نظریات اور افکار کا علم ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس تو نہ ادارہ آ سکتا ہے، نہ شہر ہے، نہ ملک ہے، لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی حکمرانی دی ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس اس کے نفس کی حکمرانی موجود نہیں ہے۔ وہ کیا حال اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، اس سے اس کا باطن کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ نہ جناب کمیل کو ماضی میں کوئی بہت بڑا تجربہ تھا، امام علی علیہ السلام کے دور میں امام علی علیہ السلام نے انہیں حاکم بنا دیا، انہوں نے تو کہیں سے تجربہ کسب نہیں کیا تھا۔ خلفاء کے دور میں کسی کے بھی خلیفہ کے وہ حاکم اس دور میں نہیں رہے، جناب مالک اشتر کسی کے بھی دور کے کسی خلیفہ کے دور میں حاکم نہیں رہے، لیکن سب سے کامیاب ترین سیاستدان جناب مالک اشتر تھے۔ ایک تو فوجی مہارتیں اور کمانڈر تھے، کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مدبر اور جسے کہتے ہیں جمے ہوئے سیاستدان کہ جسے کوئی ہلا نہ سکے، وہ ان کی خوبی تھی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے وہ اندر وہ مراحل طے کیے ہوئے تھے مالک اشتر نے، جس کی وجہ سے ان کے اندر سیاست مداری، سیاستدان ہونے کے اعتبار سے ان کے اندر فہم و فراست اور ان کے اندر اس کی معرفت اور علم موجود تھا۔ لہذا اس کو ہم اس طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کا اصولوں سے تعلق ہے، جو سیاست کا اصول مفاد قرار دے دیتا ہے یہی شیطانی سیاست ہے۔ اسی سیاست نے قوموں کو ہلاک اور برباد کیا ہے۔ لہذا نام اگر ہم کیا دے دیں، مفاد، سیاست کا نام ہے مفاد کی سیاست، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہم نے مفاد نہیں لینا۔ ایک اور بہت ہی بڑا گمان اور بہت ہی باطل گمان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاست بے نام مفاد نہیں ہے تو پھر آپ مفاد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ مفاد ہی نہیں لینا چاہیے، اپنا حق لینا چاہیے، لیکن اصولوں کے تحت لیں، یعنی مفاد کو حاکم نہ بنائیں۔ سیاست کے نام پہ مفاد کے نظریے کی حکومت نہ ہو، سیاست کے نام پہ اصول الہی کی حکومت ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں سیاست الہی۔ اگر سیاست کے نام پہ صرف اور صرف ایک قوم، ایک ریاست، ایک نفس، اس کی حکمرانی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ مفادات کی سیاست۔ وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کے اندر بھی جن کو امام نے حاکم بنایا تھا انہوں نے بھی یہ سیاست کی اور امام نے انہیں برطرف کیا۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یار وہ شیعہ وہ تو نہیں کرے گا ایسا۔ وہ اگر امام کا صحابی ہو اور امام نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے منتخب کیا ہو اور منتخب کر کے لوگوں کے اوپر حاکم بنایا ہو، تب بھی وہ یہ شیطانی کام کر سکتا ہے، اور جب وہ شیطانی کام کرے گا امام علی علیہ السلام کی نظروں سے گر جائے گا، امام کے اصول عدل کے مطابق اس سے محاسبہ کیا جائے گا، اس کا احتساب کیا جائے گا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا یہ کسی کے اوپر بھی اہل باطل کا معنی طاری ہو سکتا ہے اور وہ باطل روش کے تحت چل سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہاں سے کیسے سبق لیں؟
ہم اپنے نفس کو، جیسے علماء اخلاق بھی یہی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو اور اپنے جسم کو ایک ریاست سمجھیں۔ اگر ہم نے اپنے نفس اور جسم کو ایک ریاست نہ سمجھا تو ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ جو اپنے لیے قرار دیتا ہے ساری آسانیاں، جو اپنے لیے قرار دیتا ہے سارے مفادات، جس سے بے لوث ہو کے کوئی بھی خدمت کا کام انجام نہیں پاتا، دین کا کام ذاتیات سے ہٹ کے اس سے انجام پانے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اگر امام بھی اس کو منتخب کر کے لے آئے تو یہ مفاد کی سیاست کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے وجود کے اندر جو اپنے نفس کی نشوونما کی ہے وہ تو مفاد کے اوپر کی ہے۔ لہذا یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے قبل اس کے کہ سیاست کے انداز اور سیاست کی دقیق رہنمائی فرمائے، آغاز میں بتایا دیکھو سیاست کو تقوی پہ کھڑا کرو۔ سیاست کا اصول تقوی ہے، سیاست کی سرزمین حقیقی تقوی ہے۔ تم تقوی کے دوش کے اوپر سیاست کو قائم کرو۔ اس لیے امام نے آغاز میں کہا امرہ بتقوی اللہ، اسے اللہ کے تقوی کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہر وہ شے جو اللہ کے تقوی سے ٹکرا دے اسے ترک کر دو، ہر وہ شے جو تقوی الہی سے سازگار ہے اسے اختیار کر لو، یعنی خود سازی کرو۔ اب اگر ہم اپنے وجود کے اندر تقوی کو اختیار نہیں کرتے، ہم اگر اپنے وجود کے اندر تقوی کی دوش کے اوپر اعمال کو انجام نہیں دیتے، اپنا نفع نقصان تقوی کے دوش کے اوپر اس کی نشاندہی نہیں کرتے، تو آپ خود بتائیں کہ ہم اپنے نفس کو کس طریقے سے نشوونما دے رہے ہیں۔ یہ وہی اہل باطل کا طریقہ کار ہے کہ جو آتے ہیں سیاست کے اوپر اور اپنے طور طریقوں سے اپنی منمانی کر کے حکومتیں چلانا چاہتے ہیں، اور منمانی کی حکومت یہی باطل اور طاغوتی حکومتیں ہیں۔ جو اصول اور قواعد الہی، جو تقوی الہی کے تحت حکومتیں ہوں وہ الہی حکومتیں۔ ہر وہ حکومت جو تقوی کی اساس اور بنیاد کے اوپر نہیں ہے وہ طاغوتی حکومت ہے، وہ اہل فسق و فجور کی حکومت ہے۔ اسی طرح ہمارا نفس ہے، ہمارے نفس کے اوپر جب چاہے سو جائے، جب چاہے کھا پی لے، جب چاہے باہر نکل جائے، جب چاہے فلاں کام کر لیا، مگر یہ کہ کسی نے گلا اب دبا دیا تو چلو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو صورت پیش آتی ہے اس کا یہ مطلب ہے اندر سے اس کا نفس باغی ہے، اس کو کوئی مقام مل گیا یہ گرا دے گا بلڈنگ، اس کو کوئی ادارہ مل گیا، کوئی شہر مل گیا، یہ تو صحیح طرح برباد کرے گا۔ آخر وہ محاسبے جن کے ہم نے 10 حکمرانوں کے محاسبے پڑھے ان میں کہاں پہ خامی تھی؟ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ہم سے زیادہ نماز گزار تھے۔ کیا امام علی علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی جانیں داؤ پہ جنگوں میں لگا دی امام علی علیہ السلام کی خاطر۔ کیا انہیں امام علی علیہ السلام کے فضائل نہیں پتہ تھا؟ انہوں نے تو آنکھوں سے مشاہدہ کیے تھے، صرف سنے نہیں تھے۔ انہیں ان میں صلاحیت تھی تو امام علی علیہ السلام نے انہیں حاکم بنایا۔ وہ کیوں گر گئے؟ کیوں انہوں نے معاشروں میں خیانتیں اور کرپشن کی؟ کیونکہ ان کے نفوس تقوی کی بنیاد کے اوپر پلے بڑھے نہیں تھے۔ تقوی کی بنیاد کے اوپر پلنا بڑھنا یہ ضروری ہے، یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا، اور اس میں پھر ہم نے بقیہ امور کو بھی دیکھا کہ اس کے اندر مختلف ہمارے پاس موارد تھے کہ جس میں ہم تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک پیراگراف یہ تھا، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اخلاق کا کردار۔ یہ دیکھیں یہ اصل وہ ستون ہیں جن کے اوپر انسان کی شخصیت اور حکومتیں اور حاکم کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے وجود کے اندر شخصیت کھڑی نہ ہو وہ کہیں پہ بھی گر جائے گا، وہ ہر مورد میں گر سکتا ہے۔ اس کو نعمات مل جائے تب بھی گر جائے گا، نعمات چھن جائے تب بھی گر جائے گا، اس کی تعریفیں ہو جائے تب بھی گر جائے گا، تعریفیں نہ ہو تب بھی گر جائے گا، کیونکہ اس کی شخصیت کھڑی ہی اہل باطل کی دوش پر ہے، یعنی اپنی آپ پر کھڑی ہے، اپنے نفس پر کھڑی ہے، اس نے نشوونما نہیں دی۔ اس لیے ابھی اخلاق کا پہلو آج ہم سیاست سے دیکھیں گے۔ یہ سیاست سے جو تعلق جوڑے جا رہے ہیں یہ خود ذاتی استنباط نہیں ہیں، یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا طرز تفکر سیاسی ہے۔ امام علی علیہ السلام اس نوع کی سیاست چاہتے تھے کہ وہ سیاست جو تقوی کے اوپر قائم ہو، وہ سیاست جو اصول تقوی کے تحت کی جائے۔ اب اس بات کو اگر ہم ذہن نشین کر لیں اور اسی کو مثلا اگر کسی کے پاس مسجد ہاتھ میں آ جاتی ہے
وہ جس دن تقوی کی بنیاد پہ مسجد کو سنبھالنا چاہے گا اسے مشکلات تو پیش آئیں گی. اس مشکلات میں آیا وہ لڑے جھگڑے لوگوں سے، وہاں پہ وہ اپنی بات کو یا اپنے طرز نگہبانی کو، اپنے طرز سیاست کو، طرز مینجمنٹ کو، مدیریت کو نہ ترک کریں. سب ترک کر کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اکیلا ہی اذانیں دوں گا، اکیلے ہی نمازیں پڑھوں گا، اکیلے ہی قرآن کو میں نشر کروں گا. لیکن ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا ہم نے تجربہ بھی کیا. مسجدوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں چلانے کے. تو تبلیغات میں گئے، اس در ہم نے اذانوں سے پہلے قرآن کو نشر کیا، نمازوں کو قائم کیا، جمعے ہوتے ہی نہیں تھے، جمعہ کا اجرا کیا، اور اس طرح قرآن پڑھانے کے مراسم کو وجود دینے کے آہستہ آہستہ علاقے کے اندر تحرک برپا ہونے لگ گیا. اگرچہ وہ قوی تحرک اس کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، چند سال لگتے ہیں، لیکن وہ بندہ کہ جس نے ایک عمل انجام دینا ہے اسے استقامت کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. اور ایک اہم ترین چیز جس کو اگر ہم بدعت کہیں تو عیب نہیں ہے، وہ ہے کہ اپنے ہی طور طریقے ایجاد کرنا. جبکہ انبیاء علیہ السلام کے طرز تبلیغ و دعوت موجود ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے طرز تبلیغ و دعوت موجود ہیں. وہ اصحاب ائمہ علیہ السلام کہ جن اصحاب کو ائمہ نے مختلف علاقوں میں بھیجا تھا، ان کے طرز تبلیغ و دعوت موجود ہیں. ہم اپنے ہی طور طریقے خود سے ایجاد کریں. مثلا موضوعات کی لسٹ خود بنانے لگ جائیں چیزوں کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جدید آلات کا استعمال نہ کریں، روش الگ چیز ہے، اس روش کو انجام دینے کے لیے وسائل کا استعمال الگ چیز ہے. وسائل ہر دور میں قبول ہیں. لاؤڈ سپیکر ہے، یا ہمارے پاس مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہے، یا اور دیگر ہمارے پاس دیگر چیزیں آج کے دور میں جدید آلات آ گئے ہیں، ان کا استعمال تبلیغات میں کرنا چاہیے. لیکن روش تبلیغ کیا رکھیں، موضوعات تبلیغ کیا رکھیں، کس انگیزے کے ساتھ تبلیغ اور دعوت کا کام انجام دیں. ایک سرمایہ بشریت کا ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے. بشریت کی ہدایت کا سرمایہ، عملی تجربات انبیاء علیہ السلام کے، عملی تجربات ائمہ علیہ السلام کے، اور ہم پیچھے پڑے ہوئے کسی اور کے. اپنے نفس سے پوچھ رہے ہیں یار تم بتاؤ کیسے تبلیغ کریں. اپنے نفس اور اپنی عقل سے پوچھ رہے ہیں تم بتاؤ کہ کیا طریقہ ایجاد کریں. وہ طریقہ ایجاد کریں جو انبیاء نے کیا، وہ طریقہ ایجاد کریں جو ائمہ علیہ السلام نے کیا. لہٰذا ان مقامات کے اوپر ہمیں اس موضوع کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے کے اثرات کو مٹانا آسان نہیں ہے. معاشرے کی بڑی گہری چھاپ انسان کے اوپر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے یہ اپنے وجود سے ختم ہوتی ہے. اس لیے دونوں ہاتھوں سے اہل بیت علیہ السلام کے در کو پکڑ لینا چاہیے کہ اپنے ہر فیصلے میں پہلے ادھر رجوع کریں، ان کی روش، ان کی سیرت سے سیکھ کے اس کا اجرا کریں. مالک اشتر کو امام علی علیہ السلام نے انہی چیزوں کے اوپر حکومت کرنے کا درس دیا، کیونکہ مالک اشتر اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرز تفکر سیاسی، اس کی بہترین جھلک اگر ہم نے عملی طور پہ اپنے دور میں دیکھنی ہے تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مثلا آپ آغاز دیکھیں اس مکتوب کا کیا ہے کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے تقوی الہی کا، اور وہ اللہ کی اطاعت کو مقدم رکھیں، بقیہ کی قربانی دے دیں، مال کی قربانی دیں، جان کی قربانی دیں، اللہ کی اطاعت کو مقدم رکھیں، اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ان کی اتباع کریں. اب یہ دیکھیں آغاز ہے سیاست نامہ امیر المومنین، یہ سیاسی مکتوب ہے امام علی علیہ السلام کا. آپ کہیں گے اس میں سیاست کہاں ہے؟ کیونکہ اسلام کی سیاست ہی یہ ہے. اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بڑی میٹنگز میں ہوتے تھے، کبھی انٹرنیشنل میٹنگز ہیں اور کبھی ملکی سطح کی میٹنگز ہیں، کیونکہ جنگ زدہ ایک ملک ہے، کئی بحران آئے ہوئے ہیں، مسائل در مسائل ہیں. نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کو کچھ کہے بغیر میٹنگ کے لیے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ کی اطاعت کو اور فرائض کی ادائیگی کو مقدم رکھا انہوں نے. اسی طرح شہداء ہیں کہ جو ان جنگوں میں آئے، وہ کوئی ملیت کا عنوان لے کے، وطنیت کے عناوین لے کے نہیں آئے، حق کا عنوان لے کے آئے. مورچوں میں سامنے سے ٹینک آ رہے ہیں، وہ نماز ادا کر رہے ہیں، بم برس رہے ہیں، وہ نماز ادا کر رہے ہیں.
روزے کے ایام ہیں اور اس ماحول میں روزہ کی احکام کی شرائط پوری ہیں اور واجب ہے، شدید ترین گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سیاسی رنگ آج کے دن ہم نے آج کے دور میں دیکھا اسے۔ یہ تفکر تھا مالک اشتر کا بھی۔ ابھی ہمیں تھوڑی پیاس لگے تو پتہ لگے کہ روزہ ہی ڈگمگا گیا، اندر ہزار سوال پیدا ہونے لگ جائیں، کوئی اور مشکل پیش آ جائے، چلو سب سے پہلے دین چھوڑ دیں۔ یہ تو اپنے وجود کو مینیج نہیں کر سکتا، وہ دوسرے لوگوں کو کیسے مینیج کرے گا؟ کیونکہ سیاست کیا ہے؟ سیاست کا مطلب ہے دوسروں کی جانوں اور دوسروں کے نفوذ کو مینیج کرنا۔ وہ اپنے وجود کو ہی نہیں مینیج کر پا رہا۔ اچھا، اپنے وجود کو جو مینیج نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑی خامی ہے اس کی، وہ خامی دور کرے۔ وہ خامی کیا ہے؟ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس میں دین نہیں ہے۔ جو تقوی رکھتا ہے، جو دین رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو منظم کر سکتا ہے، اسے اپنا برنامہ پتہ ہے، اسے اپنا شیڈیول پتہ ہے، اسے اپنی ذمہ داریاں پتہ ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیاست کی یہ الف بے کہہ لیں یا اساس کہہ لیں یا بیس ہے جو کہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم کی بنیاد یہی تقوی اور یہی فرائض کی ادائیگی۔ آپ رہبر معظم کی کوئی بھی تقریر دیکھیں، کوئی بھی تقریر، اس کے پیچھے ہمیشہ ایک شعار لکھا ہوتا ہے، ہمیشہ بڑا خوبصورت شعار ہوتا ہے، کوئی آیت ہے یا حدیث ہے۔ آپ لوگوں نے نہیں معلوم غور کیا یا نہیں؟ اور سادگی، ایسی سادگی کہ ہمارے عام بندے کے گھر اس سے زیادہ شان و شوکت والے ہوتے ہیں۔ ایک کپڑا بچھا ہوا ہے، ایک عام سی ٹیبل سامنے ہے، ایک تصویر پڑی ہوگی، لباس ان کا عام سا لباس، سادگی اس میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ایران کے جو اختیارات ولی فقیہ کو ہیں، قانونی طور پہ پوری دنیا میں کسی بھی حاکم کو نہیں ہے۔ ولی فقیہ جدا ہے اس حوالے سے۔ دنیا بھر میں قانونی طور پہ پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، کسی کو بھی یہ اختیارات حاصل نہیں ہیں جو ولی فقیہ کے اختیارات ادھر تصویب کیے گئے ہیں۔ لیکن اس شخصیت ولی فقیہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سیاست مالک اشتر، سیاست امیر المومنین، اس کے یہ وارث ہیں، اس سے انہوں نے سیاست لینا سیکھی ہے۔ آپ نے رہبر معظم اور سید حسن نصر اللہ پوری دنیا میں ٹاپ کی ہیں، اتنی مشہور کہیں پہ بھی شخصیات نہیں ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ مثلا ایک صدر ہے، اس کے ملک والے اس کو پسند کرتے ہوں گے، اور ملک میں بھی ایک بس اس کا طبقہ۔ پوری دنیا میں مقبولیت کے اعتبار سے سب سے ٹاپ پہ رہبر معظم اور سید آغا حسن نصر اللہ یا آغا سیستانی وغیرہ، یا یہ مذہبی طور پہ آ جائے تو پاپ کہہ سکتے ہیں آپ عیسائیوں کا۔ لیکن آپ نے کبھی بھی رہبر معظم اور آغا حسن نصر اللہ کا گاڑیوں کا پروٹوکول نہیں دیکھا ہوگا۔ اصلاً گاڑیوں کا پروٹوکول نہیں ہے ان کا، کوئی بندوں کا پروٹوکول نہیں رکھتے آپس میں، کوئی آس پاس اپنے بندے نہیں بٹھا کے رکھے۔ اگر ہوں بھی ایسا نہیں ہے، حفاظتی تدابیر نہیں کرتے ہیں، پردے کے پیچھے افراد ہوتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے کہ میرے آس پاس جو ہے وہ 4 باڈی گارڈ کھڑے ہوں، میرے سر پہ ایک باڈی گارڈ کھڑا ہو۔ باڈی گارڈ کے ذریعے سے کوئی شخصیت نہیں بڑھاتے، گاڑیوں کے ذریعے سے شخصیت نہیں بڑھاتے، اچھے لباس، مہنگے لباسوں سے، خوش نمائی سے، تزئین و آرائش سے۔ آج تو دنیا میں اس قدر عمارتی طور پہ تزئین و آرائش موجود ہے کہ بندہ قدم رکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، اتنی خوبصورت تزئین و آرائش دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن رہبر معظم نے کوئی تزئین و آرائش نہیں کی ہوئی۔ یہ ہے کیونکہ سیاست امیر المومنین تقوی پہ قائم ہے، ان کے ہاں تقوی کی جھلک موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو حکمران نہیں بنایا، انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے منصبوں کے اوپر نہیں لگایا۔ رہبر معظم کی کتابیں 40 سال بعد انقلاب کے اب شائع ہوئی ہیں۔ پچھلا سال پہلا سال تھا کہ آغا رہبر کی کتابوں کی دکان بنی ہے۔ تمام کے تمام بڑے بڑے ہمارے جو مراجع اور علماء ہیں، ان کی کتابوں کے دکانیں بھی موجود ہیں اور دفاتر بھی موجود ہیں۔ لیکن رہبر معظم کی آپ سادگی ادھر دیکھیں، کس قدر تقوی الہی کی انہوں نے رعایت کی۔ ایک اپنا نوشتہ انہوں نے نہیں چھاپا، ایک صفحہ نہیں چھاپا انہوں نے۔ اگر حکومت میں نہ ہوتے شاید چھاپتے، وہ بھی منظم کرتے اپنے ادارے کو، وہ بھی اپنے دفتر کو منظم کرتے، لیکن ابھی امین ہے پوری قوم کے۔ تو پوری قوم کے امین ہونے میں انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ میں اپنی ذات کے لیے کچھ بھی کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے نہیں کوئی صفحہ نکالا۔ یہ یونیورسٹیز کے لڑکے انہوں نے چھان بین کی رہبر معظم کے مختلف موضوعات پہ نظریات کے لیے، تو انہیں ملی نہیں کوئی کتاب۔
تو انہوں نے پھر رجوع در رجوع کیا، تو انہوں نے پھر زحمتیں کی، رہبر معظم کی ساری تقاریر جمع کی، اور تقاریر سے پھر انہوں نے موضوعات نکالے، اور موضوعات سے نکال کے اب یہ کتابیں چھاپی ہیں انہوں نے۔ لہٰذا ویسے گورنمنٹ کے طور پہ ان کو ایک حصہ آتا ہے، گورنمنٹ کا یہاں پہ ایک اصول ہے کہ بعض انہوں نے پوسٹیں رکھی ہوئی ہیں یا بعض انہوں نے معیار بنائے ہوئے ہیں، اس معیار کا جو بھی فرد ہوگا اس کے کھاتے میں وہ مثلا اتنے پیسے ڈال دیں گے۔ لیکن رہبر معظم تقویٰ کی علامت کو آپ دیکھیں سیاست کے اندر تقویٰ کی تاثیر کو دیکھیں کہ کس قدر اس کی بھاری تاثیر ہے۔ مثلا آپ امام خمینی کا آج بھی ایک منظر دیکھیں، وہی کچی دیواریں ہیں، وہی سادہ سا لباس ہے، کوئی کیمرہ مین سامنے نہیں رکھتے، وہی ان کا ایک سادہ سا انداز ہے، لیکن پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ تقویٰ کی تاثیر ہے۔ مالک اشتر کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ہر شیعہ یعنی 21ویں صدی کے شیعوں کا ہیرو دین کی دنیا میں مالک اشتر بن جاتا ہے، تقوی الہی کی بنیاد پہ۔ ایسا تقوی کی سیاست کو سمجھیں۔ ممکن ہے بندہ مر جائے، چلا جائے، صدیوں بعد اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ مالک اشتر کا نام اموی دور میں تو کسی نے نہیں لیا ہوگا، مالک اشتر کا نام عباسی دور میں بھی کسی نے نہیں لیا، مالک اشتر کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں بھی بہت نہیں ابھارا گیا۔ مالک اشتر کب ہیرو بنے؟ جب یہ سیاست کی دنیا اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی فہرستیں 400 سال بعد بنی۔ 400 سال بعد جب تشیعوں نے چھان کے دیکھا مالک اشتر جیسی نایاب شخصیت کوئی ہے ہی نہیں، شیعہ سنی دونوں ہی معترف ہیں، جبکہ 400 سال ان کا نام ہی لینے والا مالک اشتر کا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی تذکرے ہیں۔ مثلا محمد بن ابی بکر کا ہم نے پڑھا کہ کتنی روایتیں تھیں ان کے بارے میں۔ مالک اشتر کیونکہ وہ سیاسی خالصتاً سیاسی اور جہادی طور اور تفکر میں تھے، اور محمد بن ابی بکر کا چونکہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق تھا، تو گھرانے اہل بیت سے تعلق کی وجہ سے کچھ روایتیں ہم تک پہنچ گئیں۔ لیکن جناب مالک اشتر کو کس چیز نے ابھار دیا؟ بعد کے ایام میں۔ لہذا انسان یہ نہ دیکھے کہ میں تقوی اختیار کر کے مر رہا ہوں، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو خوبی کی بات ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ کے خزانے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام، تقوی کی قیمت کو آپ اس طور پہ جانیں کہ تقوی کی دوش پر سیاست کھڑی ہونا ضروری ہے۔ ہر سیاست کا تجزیہ تحلیل تقوی کی اساس پہ کریں، تب وہ تجزیہ تحلیل درست ہے۔ تقوی کو چھوڑ کے ہر سیاسی انداز سے اس کا جائزہ لینا باطل ہے۔ سانپ کو شاپر میں چھپائیں اور شاپر کو بڑا خوبصورت بنا دیں، اسے مثلا پھول کہنے لگ جائیں، اس کو گلاب کہنے لگ جائیں، اس سے وہ شاپر گلاب بن جائے گا؟ یہ اندر سانپ ہے۔ آپ بینک کو اسلامی لے آئیں، بینک کے شیعی کہہ دیں، بینک ہے، نظام انہوں نے بنایا۔ ڈیموکریسی کو کوئی بھی نام دے دیں، اسلامی ڈیموکریسی، شیعہ ڈیموکریسی، فلاں ڈیموکریسی، وہ ڈیموکریسی ہے، اندر سانپ ہے اس میں۔ اس سانپ کو تو آپ جو بھی لباس پہنا دیں وہ سانپ ہی رہے گا نا، آپ اس کے باطن کے اندر لائیں۔ اس لیے سیاست مینجمنٹ تو پوری دنیا کرتی ہے، مینجمنٹ تو جو جنگیں ہوں گی دونوں جنگوں کے انداز ایسی ہیں۔ مثلا معاویہ کی فوج تھی، ادھر امام علی علیہ السلام کی فوج تھی، دونوں کے جنگ لڑنے کے انداز مختلف ہوں گے، آرڈر جاری کرنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں کہ اس وقت تم ادھر حملہ کرو، ایک ادھر سے فلاں حملہ کرو، چند چالیں مختلف ہوں گی، بنیادی جنگ تو اسی طرح ہوگی۔ مثلا ایک میمنہ ہوتا تھا، ایک میسرہ ہوتا تھا، ایک قلب ہوتا تھا، ایک آگے لشکر ہوتا تھا، ایک پیچھے لشکر ہوتا تھا۔ آج کے دور میں بھی پوری دنیا میں جنگوں کی ٹرکس ایک ہی ہیں، جہاں پہ بھی جنگیں ہوں گی ایک ہی طریقے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ مثلا داعش کے ساتھ مقاومت تشیع کی جو جنگ ہوئی، دونوں کی ٹرکس قریب ہی تھیں۔ ہاں اس ٹرکس کے اندر جو تجربہ کار ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بنیادی ٹرکس کیا ہوتی ہیں ایک۔ اسی طرح پوری دنیا میں مینجمنٹ ہونی ہے، سیاست چلنی ہے، تو سیاست کے ادارے تو ایک ساتھ جیسے ہی چلیں گے۔ فرق کہاں پہ آتا ہے؟ وہ فرق اس سانپ کے اندر آتا ہے، وہ جو آپ نے سیاست کے خلاف چڑھایا ہے۔ آپ کے یہ شاپر کھولو، میں دیکھوں تو صحیح کہ اس سیاست کے اندر کیا معنی تم نے ڈالا ہوا ہے۔ تم نے سیاست کے اندر معنی ہی مفاد کا ڈالا ہے، شیطنت کو، اہل باطل اور طواغیت کو ڈالا ہے، تو تم اسے جتنا ہی خوشنما کر لو کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ بالفاظ دیگر آسان زبان میں، آپ کرتا شلوار پہنا کے کوئی بھی صدر لے آئیں،
وہ کرتا شلوار تو سبھی کو سج جائے گا، اگر زرداری کو سج گیا تو پھر کس کو نہیں سجے گا؟ وہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ آپ عمران خان کے نام پہ لائیں، نواز شریف کے نام پہ لائیں، زرداری کے نام پہ لائیں، صحابی امیر المومنین علیہ السلام کے نام پہ لے آئیں، زیاد بن نبی کی طرح اندر اگر اس کے شیطنت ہے، طواغیت ہیں، تو وہ طاغوت ہے۔ اس کو آپ کوئی بھی ٹائٹل دے دیں، اس ٹائٹل دینے سے وہ بہتر نہیں ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس باطن کی بات کر رہے ہیں اصل میں۔ وہ باطن تم تقوی پہلے لے کے آؤ، پھر سیاست کا غلاف اس پر چڑھاؤ۔ تم اگر طاغوت لے کے آؤ گے اس میں سیاست کو چڑھا کے، کیا اس سے کم آؤ گے؟ لہذا شیعہ بڑا زیرک ہوتا ہے، شیعہ بیدار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ ایران کا صدر ہے یا پاکستان کا صدر ہے، اس نے امامہ پہنا ہوا یا امامہ نہیں پہنا ہوا، داڑھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس لبادے کے پیچھے کیا ہے؟ پیچھے تقوی ہے، قبول ہے، اس کی سیاست قبول ہے۔ اس کے پیچھے تقوی نہیں ہے، اگر ایران کا صدر ہو کہ امامہ پہن کے بھی آجو، قبول نہیں ہے۔ تقوی مہم ہے اس میں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تقوی کی سیاست پہلا درس ہے سیاست امیر المومنین علیہ السلام میں۔ تقوی کا تقاضا ہے کہ عدل کو برپا کریں، تقوی کا تقاضا ہے کہ حق کو برپا کریں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے مالک کو اب ایک اور بہت اہم چیز بتائی، جسے شارحین نے تھوڑا تفصیلی لکھا ہے۔ شارحین نے وہ یہ ہے کہ اے مالک، اسی تقوی کے ذیل میں لکھا کہ اے مالک اس بات کو جانے رہو، یعنی تمہیں اے مالک یہ معلوم ہونا چاہیے تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے جہاں تم سے پہلے عادل حکومتیں بھی گزری ہیں اور ظالم حکومتیں بھی۔ بعض نے اس جملے سے یہ درست کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے 3 خلفاء کی حتماً عادل حکومتیں تھیں اور امام علی علیہ السلام نے یہ اشارہ کیا۔ ادھر دیکھیں وہ ظالم حکومتیں بھی کہاں ہیں؟ تو یہ تو من گھڑت تفسیر، یعنی امام علی علیہ السلام کا اصلاً یہ اشارہ مطلوب نہیں تھا امام کا کہ وہ اپنے دور کو بیان کریں۔ امام نے چونکہ مصر ایک قدیمی سرزمین ہے، فرعونہ بھی رہے ہیں اس کے اوپر اور غیر فرعونہ نے بھی حکومت کی ہے، یعنی فرعون ادھر ہی تھے، یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون بھی ادھر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون بھی ادھر ہی حکومت کرتے رہے۔ اسی طرح سے فرعونوں کے بعد بھی حکومتیں آئیں، مسلمانوں نے بھی روم سے اسے لیا تھا، پہلے روم کے ماتحت بھی یہ رہی ہے۔ اسی مصر کے علاقوں کے آس پاس حبشہ ہے، حبشہ کے اوپر نجاشی کی حکومت بھی رہی ہے۔ تو امام نے اس لیے اوورآل اشارہ کیا، دیکھو تم ایک ایسے علاقوں کی طرف آ رہے ہو جن علاقوں کے اوپر ظالم کی بھی حکومت رہی ہے، ظالم حکمرانوں کی بھی اور عادل حکمرانوں کی بھی حکومت رہی ہے۔ ان لوگوں نے دیکھو اپنے حکمرانوں کے کس نظر سے دیکھا، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں لوگ کسی اور نظر سے دیکھیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں وہ لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نگاہ سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانے کے طور طریقوں کو دیکھتے رہے ہو۔ یعنی یہ مالک ادھر تم سے پہلے جو حکمران تھا تم اسے کیسے دیکھتے تھے؟ تم جس نظر سے دیکھتے تھے لوگ تم سے بھی ویسی توقع رکھیں گے۔ بالفاظ دیگر اے مالک تم جا رہے ہو اسلامی حاکم بن کے، اگر تم اسلامی حاکم بن کے جا رہے ہو اور اسلام کو وہاں پہ برپا نہیں کرتے، اسلام کو مقدم نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کو مقدم نہیں کرتے، تو لوگ اعتراض اٹھائیں گے تمہارے اوپر۔ اگر تم تقوی کو برپا نہیں کرتے لوگ اعتراض اٹھائیں گے۔ اس لیے تمہیں ہر چیز دو پہ لگا کے اس معیار کو وجود دینا چاہیے، اور یہ معیار اس وقت بہت اہم ہو چکا ہے، خصوصاً آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور میں بالآخر ہم جن ممالک میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں پہ اگرچہ شہروں کی اور ملک کی ریاست ہاتھ پہ نہیں آتی، اداری ریاستیں تو ہاتھ میں آتی ہیں۔ ان اداری ریاستوں میں دیکھیں کہ کیا برپا کرتے ہیں، موروثیت کو، لاقانونیت کو، اپنے مفادات کو، اپنے دنیا کے استعمال کا ایک ادارہ بنا لیتے ہیں، یا ایسا نہیں بناتے۔ یہ بہت مہم ہے۔ یہ ایک پہلو تھا، ہماری گزشتہ گفتگو میں صرف یہ والی بات رہ گئی، اس کی ہم وہ تفصیلی شرح کی طرف نہیں آتے جو ہمارے شارحین نے نہج البلاغہ کے ضمن میں ذکر کی ہے۔ صرف یہ اشارہ کافی تھا کہ عادم اور ظالم حکومتوں سے مراد امام کا ایک کلیہ ضابطہ بیان کرنا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف، ان کے معیار وہی ہوں گے کہ جس طرح سے تم حکمرانوں کو دیکھتے رہے ہو، تم نے کس طرح حکمرانوں کو دیکھا، لہذا حکمرانوں کے طور طریقے ویسے ہی جس طرح سے تم لوگوں کو دیکھتے تھے حکمرانوں کو، لوگ تمہیں بھی اسی طرح سے دیکھیں گے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کرو
کہ جو مثلا اتہام اور تہمت کا سبب بنتے ہیں، ایسی چیزوں سے اجتناب کرو کہ جس سے عوام الناس بدک جاتے ہیں، عوام الناس میں انتشار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کلیہ ضابطہ تھا۔ دوسرا ضابطہ، کیونکہ ہم نے تقریباً 2-3 پیراگراف گزشتہ درس میں پڑھ لیے تھے، اور عدل کی حکومت سے بھی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ امام نے عدل اور ظلم کے 2 حکومتوں میں سے ایک حکومت ہوتی ہے، یا عادلانہ حکومت ہے یا ظالمانہ۔ لیکن ہم مزید ابھی سیاسی نکات میں نہیں جاتے، کیونکہ مکتوب بہت طویل ہے، ہم اس کا دوسرا پہلو اب ملاحظہ کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یعنی ہمیں دیکھیں تجزیہ تحلیل کی قوت کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ قوت ایسی نہیں ہے کہ انسان پولیٹیکل سائنس کے اوپر PhD کر لے تب حاصل ہوگی۔ یہ قوت تجزیہ تحلیل اس سے حاصل نہیں ہوتی کہ ایک بندہ 30-40 سال پرائم منسٹر رہا ہے یا MNA رہا ہے تو اسے بڑا کچھ پتہ ہوگا۔ نہیں، یہ قوت نہیں، اس کے تجربات اپنے ہوں گے۔ تجزیہ تحلیل کی قوت کے لیے فکری قوت چاہیے، اور فکری قوت اہل بیت علیہ السلام کے منبع سے ہی ہمیں ملے گی۔ لہٰذا یہ جو امام علی علیہ السلام کا لسان عصمت و طہارت ہے، اس سے ہم تجزیہ تحلیل کی قوت لیں۔ کوئی واقعہ سنیں، مثلا جنگ ہوتی ہے امریکہ اور انڈیا اور پاکستان کی، کیا موقف اختیار کریں؟ دیکھیں کہ موقف میں حق کس کے ساتھ ہے، تقوی کے قریب کون ہے۔ معیار تشیع کے پاس معیار ہے، وطن کی بات آتی ہے، کوئی اور موقف آ جاتا ہے، ڈیم بننا چاہیے یا نہیں، تقوی کے قریب کون سی چیز ہے، تقوی کے مطابق کیا ہے۔ ظاہری حلیے کو کبھی نہ دیکھیں۔ مثلا آپ ایران کے اندر تو کیونکہ ابھی پرائم منسٹر صاحب ادھر کے اور رہبر کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اس لیے یہ چیز ہمارے لیے آج تو بہت عیاں ہو گئی۔ تو ظاہری آپ نہ دیکھیں، داڑھی ہے، امامہ ہے، حوض علمیہ سے پڑھا ہوا ہے، پرانی پچھلے ماضی میں بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر رہا ہے، تفسیریں بھی اس نے لکھی ہیں، اخلاق کے درس بھی دیتا رہا ہے، تو یہ تو یقیناً با تقویٰ ہے۔ نہیں، اس کا طرز عمل دیکھیں، اس کا موقف، اس کا عمل، اس کی سیاست اگر تقویٰ کے میزان پر اترتی ہے قابل تائید ہے، اگر تقویٰ کے میزان پہ نہیں اترتی قابل تنقید ہے، تنقید کریں گے اس کے اوپر۔ عمران خان قبول ہے یا نہیں؟ تقویٰ کے معیار پہ دیں گے۔ کوئی کہے گا یار وہ کوئی امام کا صحابی تھوڑی ہے، کوئی مرج تقلید ہے، تم تقویٰ کرتے ہو۔ اسے کہیں گے ہمارا معیار ہی ایک ہے، ورنہ تنقید قابل قبول نہیں۔ یہی بحثیں چلتی ہیں، کہتے ہیں عمران خان کو عمران خان کی طرح تم دیکھو، ایک عام بندہ پرائم منسٹر ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، معاشرے کے اندر دیکھو کس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے یار تمہارے گاؤں میں بجلی آ جائے گی، تمہارے پیٹ میں کوئی لقمے چلے جائیں گے، پاکستان کی حالت بدل جائے گی، فلاں فلاں کام ہو جائے گا، تم یہ والے تو فوائد دیکھو نا۔ یعنی وہی بات جو آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم 2 شروں میں سے ایک شر کے انتخاب کی طرف کیوں آتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے 2 اصلاح پسندوں میں سے جو سب سے زیادہ اصلاح برپا کر سکتا ہے معاشرے میں اس کا انتخاب؟ کیا معاشرے کے اندر سارے ہی شر ہیں، کوئی ہے ہی نہیں اصلاح والا؟ یعنی مومنین نہیں ہیں معاشرے کے اندر؟ اس لیے آپ اپنی نگاہ کو درست کریں، معاشرے کے اندر کتنے ہی اصلاح والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی زمین ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں اللہ کے بندے نہ ہوں۔ لہذا اصلاح پہ نگاہ رکھیں گے، اہل اصلاح کا علم حاصل کر لیں گے۔ خلاصہ کلام، تقویٰ کو معیار بنائیں، تقویٰ کے ذریعے سے حمایت اور تقویٰ کے ذریعے سے تنقید اور مخالفت، یہ معیار تقویٰ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے حاکم کا اخلاق۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ سیاست نامہ ہے۔ نہیں معلوم آج کے دور میں ہم میں سے کسی کو سیاست نامہ لکھنا پڑے، کسی کو سیاست کے گر بتانے ہیں، تو ہم کیسے مکتوب لکھیں گے؟ اس سے آپ فرق حاصل کریں۔ مثلا اگر سیاست کا گر بتانا ہے، حتیٰ کہ ہمارے تنظیموں کے جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے کسی مثلا جو رئیس ہیں، جو سربراہ ہیں، انہوں نے کسی کو سیاست کرنے کا اگر طریقہ بتانا ہے، آپ دیکھیں وہ کیا لکھیں گے، اور امام علی علیہ السلام کیا لکھ رہے ہیں، وہ سیاست کا کیا طریقہ کار بتا رہے ہیں، ان کا طریقہ کار کیسے ہوتے ہیں، ان کی عملی سیاست پتہ لگ جاتی ہے۔ تم فلاں پارٹی سے مل جانا، ادھر حمایت کرنا، لیکن اس علاقے میں مخالفت کر دینا عیب نہیں ہے۔
ٹی وی پہ بیان دے دیں گے، بعد میں یہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کا طرز سیاست بالکل آشکار واضح تھا، کوئی ان کی حمایت کرے یا نہ کرے انہیں فکر اس سے نہیں تھی، اس لیے مالک اشتر کو آغاز میں تقوی کا حکم دیا۔ در حقیقت انسان کی زندگی تقوی پہ ہی کھڑی ہونی چاہیے، طالب علم بنے تقوی کی بنیاد پہ، گھر کو سنبھالے تقوی کی بنیاد پہ، معاشرے میں روابط تعلقات پیدا کرے تقوی کی بنیاد پہ، کوئی کاروبار تجارت کرے تقوی کی بنیاد پہ، کسی ذمہ داری کو انجام دے تقوی کی بنیاد پہ۔ اس تقوی کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ قرآن نے بار بار تقوی کی بات کی ہے، روایات نے بار بار تقوی کی بات کی ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ سیاسی نکتہ ہے، اور یہ سیاسی نکتہ جو اب بیان کیا جا رہا ہے اسے آرٹیفیشل طور پہ حکمران اختیار کرتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام آرٹیفیشل نہیں اسے بتا رہے، اور وہ ہے حاکم کا اپنی رعایا سے اخلاق۔ حاکم کا کیسا اخلاق ہونا چاہیے؟ دیکھیں ادھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، جب ہم حاکم کہتے ہیں اگرچہ اس کا ایک بڑا مصداق حاکم کا وہ ایک ریاست یا ایک شہر کے اوپر موجود حکمران ہے، لیکن اس کے چھوٹے مصادیق بھی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا مصداق ادارے کے اوپر حکمران ہے، اب ادارے کی کتنی گنجائش ہوگی اتنی اس کی حکمرانی کی وسعت ہوگی، جتنی ہوگی ادارے کی وسعت ہے۔ ادارے کے بعد ایک خانوادہ، ایک گھرانہ، اس گھرانے کا جو ولی ہے وہ حاکم ہے اپنے گھر کے اندر۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ حکومت حاکم کے بڑے مصادیق سے نیچے مصادیق تک آتی ہیں، اس لیے یہ والے مکتوبات ہمارے لیے ہماری عام زندگی میں بھی بہت مہم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے مجھے ایک شہر کی یا ایک ملک کی حکومت ملے اس کے بعد یہ باتیں میرے لیے قیمتی ہیں، نہیں۔ انسان بعض اوقات ہوتا ہے ایک شہر پورے ملک کی حکومت ہے، بعض اوقات ایک صوبے کی، شہر کی، گاؤں کی، اس سے نیچے آ جاتا ہے ادارے کی۔ اب ادارے بعض کو کئی کنالوں کی پر مل جاتے ہیں، بعض کو 2 کمروں میں ملتے ہیں، فرق نہیں پڑتا، اس کی جتنی حاکمیت ہوگی 4 دیواری میں اسی کے تحت اس کی حکمرانی ہوگی۔ بعض کو ادارے نہیں، خانوادے، ادارے کے بعد نیچے کا مرحلہ کیا آ جاتا ہے؟ خانوادے میں جو ولی ہے وہ حاکم کی مانند ہے۔ بعض کے خانوادے نہیں ہیں، اس کی اپنی شخصیت حاکم ہے، اس کا اپنا وجود اندر سے نفس وہ اس جسم کے اوپر حاکم ہے، اسے اپنے وجود میں عقل کو حاکم کرنا چاہیے۔ لہذا یہ ترتیب ہے حاکمیت کی۔ آپ کی رعایا کون ہے؟ ملک ہو تو پوری عوام الناس رعایا ہے، صوبہ ہو تو اس صوبے کی عوام رعایا ہے، شہر ہو تو اس شہر کی عوام رعایا ہے، ادارہ ہو تو ادارے کے اندر جو افراد موجود ہیں مختلف منصبوں کے اوپر ہیں، مختلف ذمہ داریوں پر ہیں، وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ وہ رعایا ہے۔ خانوادہ آپ کی رعایا ہے، روایات میں یہ اس طرح کی تعبیرات وارد ہوئی ہیں۔ خانوادہ کیا ہے؟ آپ کا خاندان، وہ رعایا کی مانند ہے۔ اگر خاندان نہیں ہے آپ کی رعایا یہ اعضاء و جوارح، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث کی جو پہلی حدیث ہے، کتاب ہے نا چہل حدیث ان کی، اس کی پہلی حدیث میں یہ جملات بیان کیے، یہ تمہارے اعضاء، یہ تمہاری رعایا ہے۔ ہاتھ کو کیا حکم دیتے ہو؟ آنکھوں کی کیا حکم دیتے ہو؟ اپنے نفس کی سرزمین کے اوپر کس کو بادشاہ بنایا ہے؟ شہوات کو یا عقل کو؟ عقل بادشاہ بن جائے وہ تو رعایا کو زحمتوں میں ہی ڈالے گی، شہوات اگر بادشاہ بن جائیں تو جسم کہے گا بستر پہ لٹا دو، وہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ لیٹ جاؤ، معدہ کہے گا کچھ اندر ڈال دو، کہے گا ٹھیک ہے ڈال دیتے ہیں، زبان کہے گی کچھ مجھ سے کچھ ادائی کروا دو، ادا کروا دے گی، ذہن کہے گا کوئی خیالات ہی بنا دو، کہ ٹھیک ہے خیال بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے شہوات اگر بادشاہ ہو۔ جہل اور لشکر جہل پر امام خمینی نے بیان کی ہے، رعایا یہی ہے ہمارے۔ اور اگر عقل کو بادشاہ بنا دیں تو عقل کہے گی دیکھو سونا نہیں ہے، بیٹھے کیوں ہو ادھر، کام کاج کیوں نہیں کر رہے؟ عقل کہے گی کیوں تم یہ نہیں کرتے، قدم نہیں اٹھاتے؟ سختی تو جھیلنے پڑتی ہے، سب نے سختیاں جھیلی ہیں، سب کو ہی باتیں سننی پڑتی ہیں، دنیا میں کون سا بندہ ہے جسے باتیں نہ سننے پڑیں؟ سبھی کو مشکل لگتا ہے یہ والا کام۔ لہذا عقل وہاں پہ زحمتوں میں ڈال دے گی۔ انسان کا نفس اس کے وجود میں ہر انسان کے پاس ہے رعایا، حاکمیت ختم نہیں ہوتی کہیں پہ بھی،
اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس پورے تسلسل میں اصل حاکم اللہ کی ذات ہے، بقیہ سب مخلوق ہیں اس کی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو، اے پروردگار میرے نفس پہ تیری ذات حاکم ہے، تو جو میرے لیے مشکل ایجاد کر کے دے دے میں اسے انجام دوں گا، جن آسانیوں میں تو ڈال دے میں اسے انجام دوں گا۔ لہٰذا یہاں پہ اخلاق کی بات آ جاتی ہے کہ سیاست میں حاکم کا اخلاق، حاکم کا رعایا سے تعلق، لیکن حاکم کو آپ نے پہچانا۔ حاکم جب ہم کہتے ہیں، اگرچہ ہماری اولین مراد کون ہے؟ ریاست کے اوپر حاکم، شہر پہ، صوبے پہ، پھر ادارے، حکومتی ادارے ہوتے ہیں، دینی ادارے ہوتے ہیں، تجارتی ادارے ہوتے ہیں، مختلف ادارے بنتے ہیں۔ ممکن ہے کسی نے کمپنی بنائی ہو، آخر کمپنی میں جب ورکرز ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، وہ اس نے ادارہ بنایا۔ ایک مذہبی ادارے ہوتے ہیں، اس کے اندر افراد ہیں، اس کی نوعیتیں اپنی۔ پھر گھرانے آ جاتے ہیں، گھرانوں کا اخلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیسا وہ گھر میں اخلاق رکھتا ہے، ہر چیز کی اوپر سختی، جیسے کہ کوئی مثلاً کوئی اسکولنگ سسٹم چلا رہا ہو یا فوجی ادارہ کھولا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ گھر کے اندر فوجی قوانین نافذ کر دیے گئے، نہیں، فوجی قوانین نہیں، لیکن چھوٹ بھی نہیں، کوئی بھیڑ بکریوں کے جنگل کی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے، جہاں کھائے وہاں سو گئے، جہاں کھایا پیے ادھر پھینک دیا، جس بندے کو پکڑ لائے اندر گھسا دیا، نہیں، اس کی اجازت نہیں دے گا وہ۔ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا، کھانا پینا ہے سمیٹنا ہے نہیں سمیٹنا، اسے حاکمیت ادھر اجاگر کرنی چاہیے، ایسی حاکمیت سکون کی نیند سو سکیں گھر والے، پیٹ بھر کے ادھر کھا پی سکیں گھر والے، عزت کا احساس آپس میں کر سکیں، پیار محبت اور ایک دوسرے سے وابستگی کا اظہار کر سکیں۔ گھر سے بہت پتہ لگتا ہے کہ اس کی حاکمیت کیسی ہے۔ اداروں میں ممکن ہے کہ وہ بڑا سج دھج کے رہے اور بڑا پارسا رہے، گھر اس کو کھولتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ گھر میں ساروں نے تو متفق ہمیشہ نہیں ہونا، گھر کے اندر ہو جاتی ہیں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ خاتون کو جذبات جب چڑھتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، آپ نے پریشر کوکر کے اوپر سے وہ چھوٹا سا اٹھایا ہوگا ڈھکن، جب وہ بھاپ نکل جاتی ہے تو پھر سکون ہوتا ہے، تو وہ تو سننی ہے آپ نے، کیونکہ وہ جب نکل جائیں گی تو پھر خاموشی آئے گی، تو وہ اطمینان سے سنیں بیٹھ کے۔ اب حاکم کا اخلاق اچھا ہو تو وہ رعایا کو قابو کرے گا، کوئی قابو کرنے کی اس کے درمیان کوشش کرے تو اس کا حال ویسے ہی ہوگا کہ جو اپنے ہاتھوں سے اس بھاپ کو بند کرنے کی کوشش کرے، تو وہ کوشش کر کے دیکھ لے۔ لہذا بھاپ ویسے کچھ بھی نہیں ہوتی، ہوا میں اڑتی دکھائی دیتی ہے، تو وہ بھی مد مقابل کے کہ یار خاتون ہے، تو وہ خاتون اس کو ایسا رسوا کر کے چھوڑے گی کہ وہ پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا گھر کا مسئلہ باہر چلا جائے گا، باہر جائے گا تو وہاں پہ بھی خاتون نے جذباتی ہونا ہے، پھر باہر والے اسے سمجھائیں گے فلاں سمجھائیں گے، پھر اس سے قابو نہیں ہوگا ادھر جائے گا، ادھر سے نہیں ہوگا ادھر جائے گا، بس پھر سب کو خبر ہو جائے گی، پھر جب سب کو خبر ہوگی پھر مسئلہ مانگ ہے وہیں کھڑا رہے گا۔ تو اس لیے وہ شروع میں ہی اگر خاموش رہتا، شروع میں ہی محبت کے ذریعے سے، کوئی تدبیر کے ذریعے سے مسائل کو قابو کرنے کی کوشش کرتا اور صبر کرتا، صبر وہاں پہ علاج ہے۔ صبر کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ تحمل جسم سے ہوتا ہے، لیکن صبر کا تعلق روح سے ہے، اخلاق کا تعلق روح سے ہے۔ اس لیے یہاں پہ حاکم کے بعد اخلاق مہم ہے۔ اخلاق کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، آپ کوئی میڈیکل ٹیسٹ دے کے آئیں اور اس میں کہیں ایک جگہ لکھو یہ اخلاق ہے، کوئی بدن کے اندر اخلاق نہیں ہوتا۔ آداب کا تعلق جسم سے ہے، اخلاق کا تعلق براہ راست روح کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی روحی تربیت کا درس دے رہے ہیں کہ تم نے سیاستدان بننا ہے، اپنی روح کی تربیت کرو، تم نے خانوادہ آباد کرنا ہے، اپنی روح کی تربیت کرو، وَإِلَّا خانوادہ آباد نہیں کر سکو گے۔ کیا خانوادہ آباد کرتے ہیں تو جو ہم چاہتے ہیں وہ سب چیزیں میسر آ جاتی ہیں؟ کوئی ایسی چیز میسر نہیں آتی۔ بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں، ہم میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیم، صبور، تحمل مزاج اور رحمت کا پیکر ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، اصلا تصور نہیں کر سکتے۔
خانوادے کی حکومت، معاشرے کی حکومت، شہر، ریاست، یعنی یہ جو حاکمیت ہے وہ اس قدر اس کے اندر وظائف، ذمہ داریاں اور حوصلہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 جگہوں کے اوپر وہ جو رحمت کا بے کراں سمندر ہے، جو پیکر رحمت ہے، یعنی رسول کی ذات کو ہی رحمت کہا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے پیکر رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ پیکر رحمت کا غضب ایسا غضب کہ جب شدید غصہ ہوتا تھا رنگ لال ہو جاتا، اور یہ جو ہے نبض سر کے اوپر یا پیشانی پہ وہ تھر تھرانے لگتی تھی رسول اللہ کے۔ ایسا غضب آپ بتائیں کہ کن جگہوں پہ رسول اللہ کو آیا؟ ایک جب رسول اللہ حاکم بنے، مال تقسیم کر رہے تھے، تو اگلے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اے محمد انصاف نہیں کیا، مجھے کم دیا ہے، میرا حصہ مجھے نہیں دیا۔ تو رسول نے اسے جھاڑا، ڈانٹ پہ لائی کہ میں تیرے ساتھ زیادتی کروں گا، میں تجھے مال نہیں پورا دوں گا، لیکن کیا۔ مسلمان جب ریاست قائم تھی خیبر کے اموال میں، شیعہ سنی روایات میں آیا۔ دوسرا زوجات کی طرف سے، یعنی زوجات اس مرحلے پہ لے آتی ہیں کہ صبور، حلیم، پیکر رحمت ہو، وہ بھی غضب میں آ جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان جگہوں پہ انسان کو کس قدر اپنے باطن کی تربیت کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے آپ نے واقعات پڑھے، میں اس لیے حاکمیت کی گھرانے کی آپ کو بات بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ والی حاکمیت ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ ملک کی اور ریاست کی تو بعد میں آئے گی، لیکن رعایا دونوں جگہوں پر ہے۔ ایک جگہ چند نفر کی رعایا ہے، ایک جگہ اعضاء کی صورت میں رعایا ہے۔ ہاں شہر اور حاکم جب بنتے ہیں تو تب افراد کی صورت میں رعایا ہو جاتی ہے، لیکن گھرانے کی رعایا میں آپ دیکھیں مثال، نوح علیہ السلام کو کتنا غم پینا پڑا جب زوجہ اور بیٹا ہی مشرک نکلے، لوط علیہ السلام کو کتنا غم کھانا پڑا۔ اس سارے کے سارے غم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر غصہ اور غضب کو کنٹرول کیا، ان کے اوپر الزامات بعض اوقات لگے زوجات کی طرف سے، لیکن کسی نبی نے کبھی طلاق دی؟ طلاق نہیں دی انہوں نے۔ کسی نبی نے مال و دولت دے کے ازدواج کیا؟ کسی نبی نے شکل و صورت کی وجہ سے ازدواج کیا؟ آپ نے تاریخ میں دیکھیں گے۔ جو اندر سے خانوادوں کو آباد کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح کے نفس کا اپنے آپ کو حامل پانا چاہیے اسے۔ اس نے ایک ذمہ داری سنبھالنی ہے، ایک رعایا کو سنبھالنا ہے، افراد کو اس نے سنبھالنا ہے۔ لہذا رعایا کے ساتھ کون سا تعلق ہونا چاہیے حاکم کا؟ اخلاق کا تعلق۔ رعایا کے ساتھ اخلاق کا تعلق اولین تعلق ہے، جس کی نصیحت سیاست امیر المومنین علیہ السلام کے سیاست نامے میں کی گئی ہے۔ لہذا ان کلمات کو آپ ابتدا میں دیکھیں۔ اب جو صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ ساری اخلاق کی صفات ہیں۔ اخلاق اور آداب میں ایک اشارہ چھوٹا سا کر دوں، فرق کیا ہے۔ انسان کی روحی اور باطنی نشو و نما کو کہتے ہیں اخلاق۔ اخلاق یہ نہیں ہے کبھی کبھی صدقہ دے دیا، اگلے سے بڑے اچھے انداز میں بات چیت کر لی، بڑے مضبوطی کے ساتھ آپ نے اسے بغل گیر ہو کے مل ملا لیا۔ اخلاق جو ہے وہ ہے باطنی ایک صفت ہے، باطنی ایک کردار، باطنی ایک نشو و نما، باطنی ایک حیت کا اختیار کرنا۔ آداب کیا ہے؟ آداب یہ ہے کہ آپ کے جسم سے جو انداز عمل ہے اسے آداب کہتے ہیں۔ جسم سے صادر ہوتا ہے نا عمل، مثلا کھانے کا عمل ہے، کئی طرح سے ہو سکتا ہے ظاہر کھانے کے انداز میں۔ اخلاق اور آداب میں فرق بیان کروں تاکہ آپ کو اس جگہ پہ پتہ لگ جائے کہ امام علی علیہ السلام نے آداب کی بات کی ہے یا اخلاق کی بات کی ہے۔ حاکم کا رعایا سے تعلق، کیونکہ یہی سیاست ہے نا۔ سیاست میں بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ انسان کا، حاکم کا عوام الناس سے رعایا سے تعلق۔ تو یہ رعایا سے تعلق یعنی یہ سیاست کی عملی اب رہنمائی شروع ہے۔
تو اس سیاسی رہنمائی میں بھی امام علی علیہ السلام کا طرز تفکر کیا ہے؟ اخلاقی اوصاف کا تم مرابطہ قائم کرو۔ آئیں اب ہم دیکھیں کہ آداب اور اخلاق میں، کیونکہ اس کے اوپر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، بعض نکات ابھی اور باقیہ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ اخلاق ہے باطنی طور پہ نشوونما، آداب کیا ہے؟ ظاہری جسم سے انداز عمل، فقط عمل نہیں، عمل تو کئی طرح سے صادر ہو سکتا ہے نا۔ مثلا ہم نے کھانا ہے، میں کھانے کے چند طریقے بتا دیتا ہوں۔ کھانے کا عمل جب ہم انجام دیں گے تو جو بھی عمل انجام دے اس کا کوئی نہ کوئی انداز بنے گا یا نہیں؟ کوئی نہ کوئی انداز بنے گا۔ اگر وہ انداز معاشرے کے لوگوں کے لیے پسندیدہ ہو تو ادب ہے، وإلا ادب نہیں کہلائے گا۔ ادب کی تعریف میں یہ شرط ہے کہ معاشرے کے لوگوں کے لیے کیا ہو؟ محبوب اور پسندیدہ۔ اگر کوئی عمل جسم سے ادا ہو اور وہ انداز لوگوں کے لیے پسندیدہ نہ ہو، اسے ادب نہیں کہتے۔ اسی لیے دین اسلام نے آداب اسلامی کا نام لیا کہ اسلام کے لیے وہ پسندیدہ ہو، نہ معاشرے کے لیے، اس لیے وہ اسلام کی نظر میں ادب ہے۔ ممکن ہے بقیہ لوگوں کے لیے کیا ہو؟ بے ادبی ہو۔ مثال کے طور پہ مغرب میں آپ غرب میں جائیں، خاتون سے ہاتھ نہ ملائیں تو پورا معاشرہ کیا کہے گا؟ کتنا بے ادب ہے۔ لیکن دین اسلام کہے گا کتنا با ادب ہے، کس قدر با ادب ہے، کیونکہ آداب کا ظاہری عمل کے انداز سے ہے۔ ایک اور میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں فرق کرنے کے لیے، یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں فرق بیان کیا۔ ادب کو آپ دیکھیں، مثلا ہم نے کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سیدھے ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں، لیٹ کے بھی کھا سکتے ہیں، ٹیک لگا کے بھی کھا سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں، بسم اللہ کے ہمراہ بھی کھا سکتے ہیں، اکیلے بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کے ہمراہ بھی کھا سکتے ہیں، زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، کم بھی کھا سکتے ہیں۔ کھانے کا ایک عمل دیکھیں کتنے انداز سے انجام پا سکتا ہے، صحیح ہے؟ چبا کے بھی کھا سکتے ہیں، بغیر چبائے بھی کھا سکتے ہیں، گرم بھی کھا سکتے ہیں، ٹھنڈا بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ سارا جب عمل انجام پا رہا ہے، ایک انداز بھی انجام پا رہا ہے یا نہیں؟ اس میں سے وہ انداز جس کو معاشرہ پسند کرتا ہے، اگر آپ اس انداز کو اختیار کر لیں، اسے کہیں گے کہ یہ معاشرتی آداب کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کسی نہ کسی انداز کو تو معاشرہ پسند کرتا ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہے کہ پکنک میں گئے ہیں اور ایک ہاتھ میں برگر ہے، الٹے ہاتھ میں مثلا پیپسی ہے، اور وہ پیپسی کو پی رہے ہیں، برگر کو چبا رہے ہیں، چلتے ہوئے کھا رہے ہیں۔ یا ایک اور ہمیں بعض کا تصویریں نظر آ جاتی ہیں، تصویر کشی اپنے ہی شہروں میں، کہ اس نے مثلا نکر ٹائپ پہنی ہوئی ہے، آئس کریم ہاتھ میں ہے، کان میں مثلا اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، اور جھومتا ہوا وہ آئس کریم کھاتے ہوئے جا رہا ہے اور کہے گا میں لائف انجوائے کر رہا ہوں۔ مثلا شیطان کو انجوائے کرنے کو کہتے ہیں لائف انجوائے کرنا۔ بہرحال اپنے اپنے انداز ممکن ہے وہ معاشرے کو پسند ہو۔ ہم چونکہ آداب اسلامی کی روح سے دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے اس نے حرام کام نہ کیا ہو کوئی، صحیح ہے، لیکن اسلامی آداب کے خلاف ہے، اس کے احکام ہیں اپنے۔ مثلا امام جماعت ہے، اگر امام جماعت ایک ایسا عمل انجام دیتا ہے جو آداب اسلامی کے خلاف ہے اور معاشرتی طور پہ آداب اسلامی کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس کی عدالت اس سے ساقط ہوتی ہے۔ مثلا امام جماعت ہے، اب اس سے ہم نکر کی توقع نہ رکھیں، بنیان اور دھوتی پہن کے آ جائے، ایک عجیب سی تصویر کشی ہمارے سامنے بن جاتی ہے، اور آئس کریم کھا رہا ہو، تو یہ صورت جو بنتی ہے اس میں آپ کہیں گے کہ یار یہ آداب کے خلاف ہے، یہ عدالت کے سقوط کا باعث بن سکتی ہے۔ اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہاں پہ وہ مرتب منظم لباس پہنے اور آداب کے ساتھ چلے، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوگی۔ کوئی کیوں جماعت نہیں پڑھتے؟ آپ یہ کہیں گے گناہ تو میں نے انجام نہیں دیا، کہیں اگرچہ گناہ انجام نہیں دیا لیکن آداب الہی کی رعایت نہیں کی۔ یا اسی طریقے سے اور ہمارے پاس کئی صورتیں ہیں کہ بعض ہیں کہ مثلا جس طرح سے وہ کیمرے ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو بندہ پکڑنا ہوتا ہے، تو ہمارے سر پہ بھی اللہ نے گردن کے اوپر 2 کیمرے رکھے ہوئے آنکھ کی صورت میں، تو جس کی گردن سیدھی سامنے اور کیمرے اس کے ہر ٹائم حرکت کر رہے ہوں، آداب کے خلاف ہے۔ ہر ایک کوئی دیکھ رہا ہے، ہر ایک کوئی چیزوں کو گھور رہا ہے، تو دین اسلام نے گردن گھمانے کا درس نہیں دیا،
نظریں جھکا کے چلنے کا درس دیا ہے اس میں، گردن جھکانے کا نہیں۔ نظر جھکانے اور گردن جھکانے میں فرق ہے۔ گردن جھکائیں گے تو ٹکر ہو جائے گی، نظر جھکائیں گے تو نظر کا احاطہ وسیع ہوتا ہے، وہ آپ کا راستہ آپ کو بتاتی رہے گی۔ لہذا کیمرے کی طرح گردن گھماتے ہوئے نہ چلیں۔ آداب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں ایڈیکیٹس، اخلاق کو کہتے ہیں ایتھکس۔ ایڈیکیٹس ہر معاشرے میں ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شیاطین کے درمیان ضروری نہیں ہے، شیاطین کے اپنے ایڈیکیٹس ہیں، ان کے اپنی محافل کے طور طریقے ہیں، ان کی اپنی میٹنگز کے طور طریقے ہیں، ان کے لباس کے، ملنے ملانے کے، کھانے پینے کے ایڈیکیٹس کے بغیر معاشرے نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ وہ دور افتادہ علاقے کہ جن میں اصلاً تعلیم و شعور ہے ہی نہیں، ان میں بھی ایڈیکیٹس موجود ہیں۔ شادی کے مراسم کی صورت میں، ملنے ملانے کی صورت میں، آپ پاکستان کے علاقوں میں جائیں، مختلف طرح کے وہاں پہ ایڈیکیٹس رائج ہیں۔ آداب کی رعایت ضروری ہے۔ یہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آداب کا بھی تذکرہ آئے گا ابھی انشاءاللہ، اس میں بھی آپ رہنمائی امام کی دیکھیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ کیا امام نے رہنمائی کی آداب کی دنیا میں۔ کیونکہ میں آداب کا بھی تعارف بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر جگہ تو آداب الہی نہیں ہے۔ سوال ادھر پیدا ہوتا ہے، اگر ایک جگہ آداب الہی نہ ہو تو کیا معاشرے کا ہر ادب ہی غلط چیز ہے؟ دین اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ بہت سارے معاشرے کے آداب کی رعایت آپ کو کرنے پڑے گی مختلف ممالک میں، لیکن اس کو ہم اپنی جگہ پڑھیں گے۔ آ جائیں اخلاق کی طرح۔ آداب کا ظاہری عمل سے تعلق ہے، اخلاق کا تعلق روح انسانی سے ہے، آداب کا تعلق ہماری نشوونما سے، باطنی نشوونما سے ہے۔ اخلاق کب پیدا ہوتا ہے؟ اخلاق پیدا ہونے جیسے علماء بیان کرتے ہیں اس کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط اخلاق کی یہ ہے کہ ایک عمل کو انجام دیا جائے۔ پہلی شرط یہ ہے ارادے کی بنیاد، ایک عمل کو ارادے کی بنیاد پہ، عادت کی بنیاد پہ نہیں۔ عادت ارادتاً نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں۔ مثلا کسی کو پریشان ہونے کی عادت ہو کہ وہ مثال کے طور پہ سر کھجلاتا ہے یا مثلا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے، ابھی اس کی عادت ہے، لاشعوری طور پہ یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ بعض مثلا جمائیاں زیادہ آتی ہیں، ہچکیاں لگ جاتی ہیں، مختلف لوگوں کی عادات ہوتی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اخلاق کب جنم لیتا ہے؟ ارادے کی بنیاد پہ عمل جنم دے، ارادے کی بنیاد پہ۔ نمبر 2، مسلسل انجام دیں۔ جو کنٹینیوسلی اور استمرار سے عمل انجام نہیں پاتا وہ اصلاً اخلاق کا مستحق نہیں ہے، اخلاق اسے نہیں کہتے۔ مثلا ایک بندہ ہے کہ وہ یعنی اخلاق کی دوسری تعریف ہے ملکہ۔ ملکہ اسی کا نام ہے، ارادے کی بنیاد پہ قوت کا حاصل ہو جانا ہے، اس لیے اخلاق قوت ہے۔ یہ وجہ کہ اخلاق دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا اخلاق حسنہ ہے یا اخلاق بد ہے۔ صحیح ہے؟ اخلاق بد ہے اسے ملکہ سیئہ، بری چیزوں کا ملکہ حاصل ہو گیا۔ مثلا ایک بندے نے اس قدر نامحرم پہ نگاہ گناہ کی کہ اسے ملکہ حاصل ہو گیا۔ اسے روکتے ہوئے انسانی وجود میں سب سے ہلکی چیز یہ آنکھوں کی پلکیں ہیں، یہ سب سے ہلکی چیز اسے پورے جسم میں سب سے بھاری لگنے لگ جاتی ہیں، یہ برے ملکہ کی وجہ سے سب سے بھاری ترین، اسے یہ جھکائی نہیں جاتی، پورا وجود اندر سے اس کا ہل کے رہ جاتا ہے، پوری اس کے اندر تلخیاں اندر برپا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک بری چیز کا ملکہ پیدا کر گیا۔ اسی طرح اخلاق حسنہ ہے، کسی نے ملکہ اخلاق حسنہ کا حاصل کیا، مثلا اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا خدمت خلق کی یا دوست احباب کے پر خرچ کیا، اسے پیسے نکالتے ہوئے مشکل ہی نہیں ہوتی، کوئی اور مشکل ہو۔ بعض ہیں ان کے 1000 جتن کرنے پڑتے ہیں، 1000 سوچنے پڑتے، ایک سوچ سے لڑتے ہیں دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے لڑے تیسری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ دوستان اسے پھر بڑے طریقے سے گھیرتے ہیں، وہ اتنے دروازے اس کے بند کرتے ہیں، اسے نکال کے پھر کھلانا پڑ ہی جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب وہ کوئی ملکہ ہے ہی نہیں اس میں، یعنی اس کی عزت داؤ پہ لگ جائے، جان داؤ پہ لگ جائے، پیسے داؤ پہ لگ جائیں، تب جا کے اس کی جیب سے ایک چیز جا کے نکلتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ملکہ ہی اصلاً نہیں، اس نے اس کی قوت ہی کبھی پیدا نہیں کی۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اخلاق کب وجود میں آتا ہے؟ نمبر 1، ارادے کے دوش پہ، ہمیشہ ارادے کے دوش پہ عمل کی کوشش کریں۔ وہ اعمال جو ماحول کے دوش پر ہیں، قانون کے دوش پر ہیں،
انجام دینا مجبوری ہے، لیکن اس کو اپنے لیے کوئی امتیاز نہ شمار کریں، خود اپنے نفس سے یہ باتیں کریں، تم نے کیا کام کیا، یہ تو ماحول نے تم سے کرا دیا، یہ تو قانون نے تم سے کرا دیا، یہ تو حالات نے تم سے کرا، تم نے کیا کیا۔ ارادے کے دوش پہ عمل کرنے کا سوچیں، یہ خوبی ہے۔ نمبر 2، استمرار وجود دیں، قلیل ہی کیوں نہ ہو، کثیر نہیں اللہ کو چاہیے، قلیل، وہ قلیل عمل جو استمرار سے انجام پاتا ہے اس کثیر سے بہتر ہے جو کبھی کبھار انجام پاتا ہے۔ یہ نہج بلاغہ کا جملہ ہے، انسان کی حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ کثیر کی بنیاد پہ ثواب تو مل جائے گا، نفس کے اندر کچھ حاصل ہوگا، نفس کے اندر تو کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا آپ نے اخلاق کی تعریف دیکھی کہ اس دو پہ، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، ملکہ حاصل ہو جائے گا، قوت حاصل ہو جائے گی۔ یہ جو ملکہ اور قوت ہے، عملی قوت، اس قوت کو کہتے ہیں اخلاق۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز، اخلاق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہے اخلاق حسنہ اور ایک ہے اخلاق رذیلہ۔ مثلا سستی ہے، ہمارے ہاں وہ ایسے اخلاق سے شروع کرتے ہیں کہ جو بندے عموماً انجام ہی نہیں دیتے، جیسے قتل کس نے کرنا ہے، ان سے چھری اٹھائی نہیں جاتی تو ایک سیب یا ایک پیاز نہیں کاٹا جاتا، بندہ کہاں سے کاٹنے، تو قتل کی مثال بیکار ہے۔ اچھا، کسی کو مثالیں دیں کہ جھگڑا، وہ جھگڑے عموماً کرتے ہی نہیں ہیں بندے ایسے ماحول میں، یا اس طرح کی ایسی مثالیں دیتے، اسے سب سے زیادہ جو بیماریاں بندوں کو لگی ہوئی ہیں وہ ہے سستی۔ وہ سستی کی وجہ سے کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس کا دل ہے آرام سے میرے پاس چیز آ جائے، آرام سے چلی جائے، سارے آس پاس کے امور حل ہو جائیں، مجھے کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے۔ سستی دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول اور امام کو۔ صحیح سند روایت ہے، ان اللہ عز وجل یبغض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے سے بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے اس بندے سے۔ کون؟ الفارغ النوام، جو فارغ رہتا ہے اور بہت لمبی نیندیں سوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہ وہ نیند بہت آتی ہے، وہ تو سب کو ہی آتی ہے، جو جاگ رہا ہے وہ اس لیے جاگ رہا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، یہ گمان باطل ہے۔ فلاں بندہ ہے یار، اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ کر لیتا ہے، میں نہیں کر سکتا، وہ اس لیے کر لیتا ہے کہ اسے کچھ ہوتا نہیں ہے، گمان باطل ہے۔ وہ اس لیے روزہ رکھ لیتا ہے، یار وہ تو بڑا ہمت والا ہے، اسے کچھ ہوتا ہی نہیں، جو آپ کو ہوتا ہے وہ سہتا ہے، آپ نہیں سہتے، آپ نفس کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ پہ اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ 2 صورتیں آتی ہیں اخلاق سیئہ کی، پہلی فہرست بنائے سستی اور کاہلی، جیسے فارسی میں کہتے ہیں تھمبلی، یا اسی طریقے سے دوسری فہرست جو بنتی ہے وہ ہے آرام طلبی، آرام طلب ہے اندر سے، مشکل چیزوں سے بھاگتا ہے، مشکل عبادات، مشکل کام، مشکل امور کا انجام دینا، کٹھن دشوار امور کا انجام دینا، دشواریوں کو کاٹنا، وہ بھاگتا ہے اس سے۔ لہٰذا دوسری سیئات میں سے جو ملکات کی صورت میں حاصل ہے وہ ہے آرام طلبی۔ آپ اگر سیاسی کتب کا مطالعہ کریں، پرانے دور میں بادشاہوں کے تختے کس بنیاد کے پر الٹے گئے، وہ کون سے امراض ان لوگوں کو لاحق ہوئے کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے اوپر وہ حملہ ہو کے کامیاب ہو گئے، آپ کو جو پہلا نقص اس میں ملے گا وہ یہی ہے، آرام طلبی، سستی۔ لہذا یہ ایک فہرست ہے سیئات کی۔ ایک فہرست ہے حسنات کی۔ حسنات کی جیسے صبر، ملکہ کی صورت میں صبر ہونا چاہیے، اخلاق کی صورت میں صبر ہونا چاہیے، ثواب کی صورت میں فقط نہیں ہونا چاہیے۔ جو کبھی کبھی صبر ہو وہ ہے ثواب کا صبر۔ جو ملکات کی صورت میں صبر ہو یہ اخلاقی صبر، یعنی آپ ہر صفت خیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا ثوابی یہ عمل خیر ہے یا اخلاقی عمل خیر ہے۔ وہ اخلاقی کب بنے گا؟ جب یہ ملکہ حاصل ہو جائے گا، وجود کے اندر قوت حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا نرم دلی اور رأفت، محبت اور رحمت، یہ سارے اخلاق حسنہ ہیں یا نہیں؟ اسی طرح توکل، شکر، تواضع، شجاعت، یہ سارے اخلاق حسنہ ہیں۔ شجاعت کبھی کبھی دکھا دی
یہ ہے ثوابی شجاعت، نہ کہ اس کے اندر ملکہ ہے۔ تواضع کبھی کبھی دکھا دیا، یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، یہ ہے ثوابی تواضع، نہ کہ اخلاقی تواضع۔ آئے اب ہم اس کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں۔ امام فرماتے ہیں وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، رعایا کے لیے اپنے قلب کے اندر رحمت اور رأفت کو پیدا کرو۔ اشعر قلبک، دیکھیں ادھر لفظ کیا آیا ہے؟ قلب۔ قلب کا تعلق جسم سے ہے یا انسان کے باطن سے ہے؟ سیاست امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں کیا، یعنی تم قلبی طور پہ عوام کے ساتھ محبت کرو، نہ کہ ڈرامائی طور پہ۔ جیسے ہم پاکستان میں بعض ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، کیمرہ مین آیا ہوا ہے، آٹے کی بوریاں دی جا رہی ہیں، قطار لگی ہوئی ہے، وہ کیمرہ مین چلے جاتا ہے، پھر دوسرے بندے آتے ہیں، آٹے کی بوریاں پھر ڈالی، پھر اگلے چوک پہ پھر وہی آٹے کی بوریاں نکالی، ان غریب یتیم افراد کو دی، انہیں بھی نہیں خبر ہوتی یار یہ اگلے مرحلے میں لے لیں گے، اس لیے بڑی مسکینوں والی صورت کے ساتھ، شکر گزار کیفیت کے ساتھ وہ آٹے کی بوریاں لے لیتے ہیں۔ وہ کیمرہ مین جب جاتا ہے تو پھر بندے واپس لے لیتے ہیں، پھر اگلے چوک پہ۔ یا اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ ایک سیلاب آیا تھا تو فنڈنگ کا کام کیا جا رہا تھا، علماء کے ہمراہ ہی تھا، تو وہاں پہ ایک بڑے جو ہے پراثر عالم دین تھے، انہوں نے کوئی 50 کے قریب ٹرک جا رہے تھے، تو ضرورت بھی شدید تھی، تو کئی گھنٹے لیٹ ہو جاتے اگر ادھر 5 منٹ کے لیے بھی رکتے یا 10 منٹ کے لیے بھی رکتے۔ انہوں نے شور شرابے مچا کے ٹرک رکوائے کہ اس کی تصویریں نہیں بناؤ گے تو کس طرح سے دکھاؤ گے؟ تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا، یعنی جو بعض بیٹھے تھے، لیکن نہیں مانے۔ وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو نہ سیاست آتی ہے، نہ مدیریت آتی ہے، نہ تدبیر آتی ہے، اور ٹرک رکوائے، ان کی تصویریں اتروائی گئیں، اور تصویریں اتروا کے پھر ٹرکوں کو آگے بھیجا گیا، اور ٹرکوں کی مینجمنٹ کچھ بھی نہیں۔ ہر علاقے میں ہر ان کے جان پہچان کے ساتھ جو الیکس لیک اچھی الیکس لیک کی بنیاد پہ ٹرک حوالے کر دیے، اور وہ ایک خاص حلقے احباب کی حد تک کی رہے۔ یہ ہے عارضی طور پہ تعلق، یعنی اس فرد کا جو ٹرکوں کو بھیج رہا ہے اس کا سیلاب زدگان کے ساتھ قلبی کوئی ہے ہی نہیں رشتہ اور تعلق، وہ کس طرح ان تک امداد پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اس لیے سیاست ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کا قلبی تعلق رعایا کے ساتھ نہیں جڑتا۔ ایک ادارے کے اندر آپ کا قلبی تعلق افراد کے ساتھ نہیں ہے کہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، تکلیف میں ہے یا نہیں، آپ کوئی سہولت ان کے لیے فراہم نہیں کر سکتے۔ آپ مد مقابل کوئی ان سے توقع نہ رکھیں، یار تمہاری عزت کریں، تمہارے لیے یہ کریں، فلاں کریں، تمہاری تعریفیں کریں، تمہارے لیے کام کریں، یہ سب سے بے نیاز ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، وَإِلَّا کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا مالی کشتر وہاں جائیں گے، ممکن ہے رعایا لفٹ ہی نہ کرائے کہ اس کے پاس تو پیسہ تھا دے دیا اس نے۔ لوگ اکثر ایسا ہی سوچتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہم بھی دے دیتے۔ یہ وہ محبت کی بنیاد پہ جو اس کا قلبی تعلق ہے، نہ کہ پیسے کی بنیاد پہ۔ پیسے کی بنیاد کی سیاست جدا ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ مسکینوں کے اندر آٹا تقسیم کیا اور اس کے بعد وہ لے لیا، جبکہ قلبی سیاست کیا ہوتی ہے، وہ اگلے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار اس کو سکون مل جائے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے اس کے معدے میں کچھ چلا جائے، یہ بھی اچھی غذا کھا لے، یہ بھی سکون کی نیند سو لے، یہ بھی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ ذلتوں سے نکل آئے، یہ کیوں اس طرح سے حقیر اور پست زندگی بسر کر رہا ہے؟ یہ ہے محبت کی سیاست۔ لہٰذا آپ ادھر ملاحظہ کریں امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست، وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَ لِلرَّعِيَّةِ، رعیت کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت اور رأفت کو وجود دو، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ، اور ان کے لیے محبت اپنے قلب میں رکھو۔ تمہارا محبت کا تعلق اور ربط نہیں ہے۔ ایک رہبر معظم کا بہت خوبصورت کلپ ہے، فوجی پریڈ ہوتی ہے، کیونکہ جو فوجی پریڈز ہوتی ہیں اس میں انہیں بہت پریکٹس کرنے پڑتی ہے، یعنی کئی مہینے، 5-6 مہینے سے اوپر وہ پریکٹس کرتے ہیں، 7-7 8-8 گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کی پھر وہ اندر قوت بھی خوب ہوتی ہے، کئی گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں۔
تو گرمی تھی. اب پریکٹس میں ایران میں آپ نے بعض کلپ دیکھے ہوں گے, وہ مثلا مسجد بناتے ہیں, لکھتے ہیں کلمات. تو رہبر ہیں, اب وہ سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گرمی میں کھڑے تھے. تو کھڑے کھڑے ان کو دیکھ کے نا انہیں وہ ہو رہا ہے اندر سے اضطراب کہ یہ کھڑے کیوں ہیں اتنی دیر سے, صبح سے آئے ہوئے تھے, دوپہر ہو گئی. تو انہوں نے سب کو کہا بیٹھ جائیں. اب وہ بڑے تلملائے اور ادھر ادھر سوچیں بیٹھیں نہ بیٹھیں. پھر رہبر نے کہا میرا حکم ہے بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے. یعنی عام پوری دنیا کے نظامی فوجی طور طریقوں سے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ سارے بیٹھ جاؤ, میرے لیے کوئی مہم نہیں. یہ چیز مہم ہے کہ یہ درد اور تکلیف کہ تم میرے سامنے بس کھڑے رہو, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, بیٹھ جاؤ ادھر. وہ بیٹھ گئے. پھر انہوں نے گفتگو کی. اب اس محبت کا احساس کیسا کیا ہوگا انہوں نے؟ وہ تو اپنی جان انہوں نے نچھاور کی ہوگی. اسی طریقے کے اور واقعات ہیں کہ درس میں بھی وقت قلیل ہے. امام علی علیہ السلام کی سیاست کے دور کے آپ کو سنائے جاتے کہ جس سے انسان جو ہے اندر سے ہل کے رہ جاتا ہے. کیسی امام کی محبت, کیسی الفت تھی امام علیہ السلام کی. والمحبت لہم, تم اپنے ماتحت افراد, بعض الفاظ دیگر, ان سے محبت کا رشتہ ایجاد کرو, نہ کہ اسے دشمنی کا, برتری کا, قوت کا, دباؤ کا. نہیں, یہ کوئی رشتہ ایجاد نہ کرو. واللطف بہم, تم لطف کرو, تم عنایت کرنے والے بنو, نہ مقابلے میں لینے والے بنو. کوئی انہوں نے مجھے کیا دینا ہے, یہ میرے لیے کچھ کرتا ہے جو میں اس کے لیے کروں, مجھے کھلایا جو میں اسے کھلاؤں, اس نے مجھے دیا جو میں اسے دوں. واللطف علیہ, تم لطف کرو, تم مہربانی کرو. اور یہ انبیاء علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام کا خاصہ ہے, واقعاً انبیاء کا خاصہ ہے. وہ اگلوں کے اوپر نچھاور کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ مقابلے میں کچھ دے, مقابلے میں کچھ کرے. اس لیے سورہ دہر آپ پڑھیں کہ 3 دن انہوں نے روزے رکھے, اور ایک سائل آیا, مثلا فقیر آیا, ابن سبیل آیا. تو جب انہوں نے شکریہ کہا تو کہا, جواب میں انہوں نے کہا نہیں, تمہارے شکریہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے تو یہ اللہ کے لیے کیا, ہم نے تو لوجہ اللہ سے انجام دیا ہے, تم شکریہ کیوں کہتے ہو ہمارا, ہم نے تو تمہارے لیے کیا نہیں ہے یہ کام, مجھے کیوں شکریہ کہہ رہے ہو. اس لیے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے, کیونکہ ہم نے لوجہ اللہ سے انجام دیا ہے. یہ سیاست امیر المومنین ہے. حاکم رعایا کے ساتھ اس طرح کا تعلق ایجاد کرے کہ نہیں, میں نے تمہارے اوپر کیا یہ الطاف کر رہا ہوں محبت کی اساس پہ, یہ الطاف میں جو لطف تم پر کر رہا ہوں, یہ مہربانی کر رہا ہوں, یہ جزا کے لیے نہیں, یہ شکریہ کے لیے نہیں کر رہا, یہ تو میں نے کرنا ہے کیونکہ تم سے محبت ہے, رحمت کا تمہارے ساتھ تعلق ہے, لطف کا تمہارے ساتھ تعلق ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِيًا, ان کے لیے چیر پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا ہی غنیمت سمجھو. تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ, کہ ان لوگوں کو کھا پی کے غنیمت, تم کھا پی کے غنیمت نہ سمجھ بیٹھو. فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ, دیکھو عوام میں لوگ 2 ہی طرح کے ہوں گے, یہ رشتہ دار ہوں, گھرانہ ہو, باہر کے افراد ہوں, ہر جگہ 2 طرح کے لوگ ہیں. اما اخ لک فی الدین, یا تو دین میں تیرا بھائی ہے, رشتہ داریاں نہ ڈھونڈے, یہ کزن ہے, یہ بھائی ہے, یہ بیٹا ہے, یہ فلاں ہے. اخ لک فی الدین, دین میں تیرا بھائی ہے. او نذیر لک فی الخلق, یا تیری جیسی دیگر مخلوق ہے. اس سے باہر ہو سکتا ہے؟ اگر تیرا دینی بھائی ہے تو وظائف زیادہ ہیں, تیری جیسی مخلوق ہے تو تیری جو ضرورت ہے وہ اس کی بھی ضرورت ہے. فرق کیوں کرتا ہے؟ یعنی جو میری ضرورت ہے, نیند ہے, کھانا پینا ہے, آرام ہے, وہ اس مخلوق کا نہیں ہے جسے تم نے غلام بنایا ہوا ہے, جسے تم نے دباؤ میں ڈالا ہوا ہے, جسے تم اپنے مفادات کے لیے استعمال کرو, وہ بھی تیری طرح مخلوق ہے اللہ کی. اس لیے 2 میں سے ایک بات ہوگی. تو بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.